شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وصل على سيد الأنبياء والمرسلين خصوصا على خاتم الأنبياء والمعصومين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، پچھلے جمعہ سے ہم نے ایک سبق کا آغاز کیا تھا۔ عنوان یہ تھا کہ آدمی اللہ کا محبوب کیسے بنے گا؟ تو فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العزت ان کو اپنا محبوب رکھتے ہیں جو پاک صاف رہتے ہیں۔ شریعت کے اندر پاک رہنے کی 6 شرطیں ہیں، ان میں سے 2 شرطیں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکی ہیں۔ فرمایا پہلی شرط دل پاک ہو۔ فرمایا دل کا مشرک دل کا پلید ہوتا ہے، اس لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2 زبان کا پاک ہونا ضروری ہے، جھوٹ سے، غیبت سے، جھوٹی قسم سے، وعدے خلافی سے زبان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ آج کا ہمارا سبق شرط نمبر 3 ہے، وہ ہے نگاہ کا پاک ہونا، نظر کا پاک ہونا۔ آج ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہمیں نظر آتے ہیں، اختلافات نظر آتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے نظر آتے ہیں، ان کی بنیادی وجہ آج ہماری آنکھ کے اندر حیا نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ المومن 18واں پارہ ہے، اللہ رب العزت کا قرآن اصلاح معاشرہ بیان کرتا ہے کہ معاشرے
اصلاح چاہتے ہو تو یہ جو قانون اللہ نے ذکر کیا اس کی پاسداری کرو. فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. آیت کا نمبر 30، سورت کا نام سورت النور، 18واں پارہ. فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، پیغمبر کہہ دیجئے مسلمان مردوں کو، یغضوا من ابصارہم، جب وہ چلیں تو اپنی نگاہ کو، نظر کو نیچا رکھ کے چلیں. ذالک ازکیٰ لہم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اے اللہ خالی مردوں کے لیے حکم ہے؟ فرمایا نہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، میرے پیغمبر مسلمان عورتوں کو بھی کہہ دیجئے جب وہ گھر سے نکلے تو اپنی نگاہ کو، نظر کو نیچا رکھے. مسئلہ سمجھیے، ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں بستی میں فوتگی ہو گئی تو اب بیوی عورت کو چاہیے تعزیت کے لیے جائے. جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے تعزیت کے لیے جائے، ارمان کے لیے جائے، افسوس کے لیے جائے، جائز ہے. لیکن اگر مرنے والا مرد ہے، غیر محرم ہے، رشتہ دار نہیں ہے، غیر محرم وہ جن سے نکاح ہو سکتا ہے، غیر محرم ہے، تو یہ اس عورت کو چاہیے کہ مرنے والے کا چہرہ بھی نہ دیکھے. یہ جائز نہیں ہے. افسوس کے لیے، تعزیت کے لیے، ارمان کے لیے، ہمدردی کے لیے جا سکتی ہے. لیکن اگر مرنے والا غیر محرم ہے، رشتہ دار نہیں ہے، غیر محرم وہ جن سے نکاح ہو سکتا ہے، جن سے نکاح ہو سکتا ہے وہ غیر محرم ہے. اس کے لیے محرم کیا ہے؟ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، پھپھی، خالہ، مامی، اسی طرح بیٹی، بھانجی، بھتیجی، ان سے نکاح نہیں ہو سکتے. فرمایا یہ محرم ہے. جن سے نکاح ہو سکتا ہے وہ غیر محرم ہے، غیر مرد ہے. پتریر ہو گیا، اسی طرح ملویر ہو گیا، پھپھیر ہو گیا. فرمایا یہ غیر محرم ہے. ان میں سے اگر کوئی مرد مر جائے تو بیوی کو، عورت کو اللہ کا قرآن اجازت نہیں دیتا جا کے مرنے والے کا چہرہ دیکھے. اسی طرح اگر مرنے والی عورت ہے، بھابھی ہے، گھر کے اندر اور کوئی ایسا رشتہ ہے جو غیر محرم ہے، بھابھی سے نکاح ہو سکتا ہے، بھائی مر گیا، بیوہ نکاح ہو سکتا ہے، تو غیر محرم عورت مر گئی ہے تو مرد کو بھی چاہیے کہ اس کا چہرہ نہ دیکھے. یہ اللہ رب العزت کے قرآن کا اصول ہے. فرمایا اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو ان میں سے تیسری شرط یہ ہے کہ تمہاری نگاہ کے اندر حیا ہو، نگاہ کو نیچا کر کے چلے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اتفاقی طور پہ پہلی نگاہ پڑ جائے عورت پہ تو وہ معاف ہے. دوسری مرتبہ اس نے جان بوجھ کے عورت کو دیکھا ہے جو غیر محرم ہے تو فرمایا کل قیامت کے دن جہنم کے اندر سیسا پگھلا کر اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے. اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو تیسری شرط یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو نیچا رکھو، نگاہ کو پاک رکھو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے ہیں، فرمانے لگے کہ تم بھی چلے جاؤ، مسلمانوں کا لشکر بھی تیار کرو. بنی تائی قبیلہ ہے، ان کا ایک بڑا بت ہے جو انہوں نے چوک میں رکھا ہوا ہے، جا کر بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو. انتخاب کیا علی المرتضی کا. وجہ یہ تھی کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لینے والے ہمیشہ بت پوجا کرتے ہیں، مشرک ہوا کرتے ہیں. ابو بکر عمر کا نام لینے والے بت کو نہیں پوجتے، وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس لیے میرے نبی نے حضرت علی کو بھیجا
کہ اس قوم کو سمجھ آ جائے جو حضرت علی کے ماننے والے ہیں کہ حضرت علی تو بتوں کو پوجتا نہیں ہے، وہ تو بتوں کو توڑتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے، ایک قافلہ تیار کیا، لشکر تیار کیا، چلتے چلتے اس گاؤں میں بستی میں پہنچ گئے جہاں بت رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے بت توڑنا چاہا تو اس بستی کے، اس قبیلے کے 200 مرد مزاحمت کے لیے، لڑائی کے لیے تلواریں لے کر آ گئے۔ مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے ان 200 مردوں کو قیدی بنا لیا، گرفتار کر لیا، بت کو پاش پاش ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو انہی قیدی میں سے ایک عورت ہے، حاتم تائی کی بیٹی ہے، نام صفانہ ہے، یہ بھی قیدی ہو کر مدینہ منورہ میں پہنچی۔ اللہ کے رسول نے دیکھا 200 قیدی ہیں، ان 200 قیدیوں میں ایک عورت ہے جو سر سے ننگی ہے، سر کے اوپر چادر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کو دیکھا، اپنی رحمت والی چادر ایک صحابی کو دی، جا کر عورت کو پہنا دو۔ صحابی چیخ اٹھا، صحابی کہتے ھذا رداؤک طیب وانھا لمشرکہ، اللہ کے نبی یہ چادر پاک چادر ہے، ھذا رداؤک طیب، یہ پاکیزہ چادر ہے، کیوں نہ پاکیزہ ہو؟ اللہ رب العزت نے اس چادر کی قسمیں قرآن میں کھائی۔ کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، او چادر والے، او کمبل والے میرے پیغمبر، تو فرمایا، صحابی نے کہا یا رسول اللہ ھذا رداؤک طیب، یہ تو آپ کی پاکیزہ چادر ہے، وانھا لمشرکہ، جس کو پہنائی جا رہی ہے وہ تو مشرک عورت ہے، غیر مسلم ہے، اسلام سے تعلق نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، آپ اس کو چادر پہنا رہے ہو۔ رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابی بے شک عورت مشرکہ ہے، بے شک میری چادر پاک ہے، لیکن میں رحمت للعالمین پیغمبر برداشت نہیں کرتا، ہو عورت، ہو بیٹی، ہو سر سے ننگی، چاہے وہ مسلمان کی نہ ہو، کافر کی بیٹی کیوں نہ ہو، میں آمینہ کا لال اس کا کھلا سر برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے معاشرے میں وہ فساد جس کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پیش کی، صفانہ نامی کی، جب وہ سر کے اوپر چادر آئی، پردہ کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کون ہے؟ اس عورت نے کہا اللہ کے نبی میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا وہ حاتم تائی جو سخی ہے، جو بیوہ کا سہارا بننے والا ہے، جن کا کوئی نہیں ہے ان کو امداد دینے والا ہے، تو اس کی بیٹی ہے؟ جی اللہ کے نبی میں اس کی بیٹی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کیا ہم سے چاہتی ہو؟ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں آپ مجھے آزاد کر دیں، مجھے رہا کر دیں، میرا بھائی عدی بن حاتم جب لڑائی ہوئی تو مجھے اکیلا چھوڑ کر ملک شام بھاگ گیا ہے، میرا کوئی سرپرست نہیں ہے، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، مجھے رہا کر دیں۔ رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا باپ عیسائی تھا، غیر مسلم تھا، وہ غیر مسلم ہو کر اتنے احسان لوگوں پہ کرتا تھا، میں رحمت للعالمین تاجدار ختم نبوت ہو کر میں احسان کیوں نہیں کروں گا؟ میں تمہیں رہا کرتا ہوں، جاؤ تم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اس عورت کو اس کے گھر میں چھوڑ کے آؤ۔ مسئلہ یہ سنانا تھا کہ وہ آدمی اللہ کا محبوب ہے جس کی نظر پاک ہے۔ اب یہ صحابہ کی جماعت اس نوجوان صفانہ نامی لڑکی کو لے کر چل پڑے، بڑا لمبا طویل سفر کیا۔ جب جو ہی بستی میں پہنچے، علاقے میں پہنچے، اس کا بھائی عدی بن حاتم بھی واپس آ چکا تھا۔ عدی بن حاتم چھت پہ چڑھا، تلوار کو، اپنا تیر کو کمان میں رکھا، کہا
عدی بن حاتم نے کہا تو اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہے، غیر محرموں کے ساتھ آئی ہے، پتہ نہیں تیری عزت بھی محفوظ ہے یا نہیں ہے، اس لیے میرے گھر سے نکل جا۔ بہن سفینہ نے کہا بھائی نیچے اترا، مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رب کی قسم ہے میری عزت تیری چار دیواری کے اندر اتنی محفوظ نہیں ہے جتنی عزت میری اللہ کے نبی کے یاروں کے ہاں محفوظ ہے، آجا نیچے اترا۔ بھائی نیچے اترا، سارا واقعہ سنایا کہ یہ تو وہ صحابہ ہیں، نظر اٹھانا تو دور کی بات ہے، آنکھوں میں آنکھیں ملانا دور کی بات ہے، جنگل کا بھی راستہ آیا، تنہائیاں بھی آئیں، لیکن مجال ہے کسی صحابی نے نظر اٹھا کے میرے جسم کو دیکھا ہو۔ اور سفانہ بہن نے کہا بھائی یہ تو وہ غلام ہے، یہ شاگرد ہے، یہ تو اتنی ان کے عالم ہے کہ نگاہ نہیں اٹھاتے، ان کے استاذ کا کیا حال ہوگا، ان کے آقا کا کیا حال ہوگا۔ فرمایا شاگردوں کی پہچان اس کے استاذ سے ہوتی ہے، استاذ کی پہچان شاگردوں سے ہوتی ہے، مقتدیوں کی پہچان امام سے ہوتی ہے، فرمایا پیر کی پہچان ان کے مریدوں سے ہوتی ہے، فرمایا صحابہ کی پہچان اللہ کے نبی کی پہچان ہے۔ تو وہ سفانہ نامی لڑکی کہتی ہے بھائی یہ تو غلام ہے، یہ شاگرد ہے، یہ امتی ہے، اگر یہ شاگردوں کا حال ہے تو استاذ کا کیا حال ہوگا، اگر یہ امتیوں کا حال ہے تو نبی کا کیا حال ہوگا، اگر یہ غلاموں کا حال ہے تو سردار کا حال کیا ہوگا۔ بھائی دیر نہ کیجئے، جلدی جائیے اس نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئیے۔ تو فرمایا حضرت حاتم ابن ابی طائی جب نکلے، عدی بن حاتم نکلے، اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، جب آئے تھے تو عیسائی تھے، کلمہ پڑھا، واپس جا رہے تو محمد عربی کا غلام صحابی بن کے جا رہا ہے۔ تو فرمایا ہمارے معاشرے کے اندر اگر سکون اطمینان چاہتے ہو تو نگاہ کو نیچے رکھو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو نگاہ کو پاک رکھو۔ آج ہمارا کیا حال ہے، چوک میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آنے جانے والی عورت کو تکتے ہیں، اگر کچھ نہ بھی کر سکے، اگر وہ پردے میں تو اس کے پاؤں کو ضرور دیکھتے ہیں۔ کیوں آج صاحب اس طرح نا ہمارے معاشرے میں، اگر تو وہ باپرد ہے، چہرہ نظر نہیں آتا، ہاتھ نظر نہیں آتے، تو ہم مسلمان کوشش یہ کرتے ہیں اس کے پاؤں کو دیکھیں، اس کے پاؤں کتنے خوبصورت ہیں، پاؤں دیکھنے سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں عورت کتنی خوبصورت ہے۔ تو فرمایا اگر نظر تمہاری پاک نہیں ہے تو اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا واقعہ آپ نے سنا ہے، ہر علماء سے یہ سنتے ہیں، جو میں سبق سنانا چاہتا تھا اس پہ ذرا غور کرنا۔ حضرت سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک دن ایک انصاری صحابی کے گھر گئے، کوئی کام تھا، اس کے گھر پہنچے تو وہ صحابی نہیں تھا، اس کی عورت پہ اتفاقی نظر پڑ گئی پہلی نگاہ، فرمایا پہلی نگاہ پڑے تو معاف ہے، دوسری مرتبہ جان بوجھ کے دیکھو گے تو فرمایا کل قیامت کے دن جہنم کے اندر سیسا پگھلا کے تمہاری آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ حضرت سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری مرتبہ جان بوجھ کے اس عورت کو دیکھ لیا، جو ہی دیکھا تو دل میں خیال آ گیا اوہو میں نے یہ تو غلط کام کر دی ہے، اب دوسری مرتبہ دیکھنا گناہ ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحی بھیج دے کہ تیرے سالبہ نے یہ کام کیا ہے تو کس منہ سے اللہ کے نبی کے سامنے جاؤں گا۔ خوف خدا آیا تو شہر کو چھوڑ دیا، جنگلوں کا سفر کیا، پہاڑوں میں چھپ گئے، سارا دن پہاڑوں میں چھپتے ہیں، رات کو تنہائی میں نکلتے ہیں، روتے ہیں، آہوزاریاں کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے سامنے یہ بیٹھا کرتے تھے۔ کئی دن گزر گئے، میرے نبی فرماتے ہیں سالبہ نظر نہیں آتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تم جاؤ سالبہ کو ڈھونڈ کے لے آؤ۔ اب یہ دونوں صحابی ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں نکل گئے، جنگل میں ایک چرواہے سے پوچھا بھائی اس طرح کی شکل والا آدمی آپ نے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا، اس چرواہے نے کہا میں نام تو نہیں جانتا، ایک
آدمی ہے جو پہاڑوں میں رہتا ہے، رات کو پہاڑ کے بہر آتا ہے، روتا ہے، آہوازاریاں کرتا ہے، کہتا ہے اللہ میں نے مسلمان مرد کی بیوی کو دوسری مرتبہ جان بوجھ کے دیکھ لی، اللہ میرا گناہ معاف کرو، میں نام نہیں جانتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہمیں اس تک لے جاؤ۔ اب رات کا وقت ہوا، حضرت سالبہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے اپنا پہاڑ سے باہر نکلے، رونا شروع کر دیا، آہوازاری شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے جا کر یوں دبوچ لیا، قابو کر لیا۔ تو حضرت سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے الامان الامان الامان، اللہ مجھے محفوظ رکھے، میں کن ہاتھوں میں ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بتا یہاں کیوں چھپ کے آیا ہے؟ حضرت عمر کو کہتے ہیں حضرت سالبہ میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ میں اللہ کے رسول کے سامنے نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مجھ سے پوچھ لیے یہ کام کیوں کیا، میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے مسجد نبوی میں، اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز کے بعد پوچھا سالبہ کدھر ہے؟ یا رسول اللہ یہ ہے۔ میرے نبی نے پوچھا سالبہ اتنے دن کہاں تھے؟ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر گناہ ہو گیا ہے، گناہ پہ ندامت ہونا، شرمندگی کرنا، اپنا گناہ کا احساس کرنا تمہارا کام ہے، معاف کرنا اللہ کا کام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی میں تمہیں دعا بتلاتا ہوں، دعا وہ پڑھتا جا، اس کے بدلے اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ وہ دعا ایسی ہے جو ہر مسلمان کو یاد ہے، میں سناتا بھی رہتا ہوں، دکھاتا بھی رہتا ہوں حوالہ۔ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ آیت نمبر 201 ہے، سورۃ البقرہ دوسرا پارہ ہے۔ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ وہ دعا جو ہر مسلمان کو یاد ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سالبہ یہ دعا پڑھتا جا، پڑھنا تیرا کام ہے، گناہوں کو معاف کرنا رب کریم کا کام ہے۔ حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یا رسول اللہ میرے گناہ اس سے بھی بڑے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ناسیابی بل کلام اللہ اعظم، بلکہ اللہ کا قرآن بڑا ہے، اللہ کی رحمت وسیع ہے، تیرا گناہ اتنا بڑا نہیں ہے۔ ذرا اس آیت پہ غور تو کریں۔ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا کی ساری بھلائیاں، دنیا کی ساری اچھائیاں آتنا عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ آخرت کی بھی ساری اچھائیاں مجھے عطا کر۔ نمبر 3 وقنا عذاب النار، اللہ مجھے عذاب النار جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ کتنی بڑی جامع دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھتا جا، اللہ تیرے گناہ معاف کر دیں گے۔ حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے، روتے روتے بخار چڑھ گیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا سالبہ نظر نہیں آتا؟ یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا چلو عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے حاجی صاحب بیمار پرسی کو پوچھنا دور کی بات ہے، اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے اہل خانہ سے تعزیت بھی نہیں کرتے ہم مسلمان ہیں۔ میں کسی کی بات نہیں کر رہا، ہمارا معاشرہ ہے آج یہ۔ دیکھیں بھائی زندہ ہے تو جھگڑے ہیں، مر گیا تو جھگڑے ختم ہو گئے۔ یہ موت، یہ جنازے، یہ سانجی ہے، آج میرا کل اس کا ہے، کل اس کا تو آج اس کا تو کل میرا ہوگا۔ فرمایا یہاں تو اللہ کے رسول بیمار پرسی کے لیے جا رہے ہیں، جہاں فوت کی ہو جائے وہاں تعزیت کے لیے ہم نہیں جاتے، پھر ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ بھی کہاں کیا مسلمان، ہم دردی تو رہی نہیں ہم میں۔ تو فرمایا حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے گھر میں، حضرت سالبہ زمین پہ سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے سر کو اٹھایا، اپنی گود مبارک میں رکھا۔ حاجی صاحب کیا ہی مزے حضرت سالبہ کے، گود میں رکھا تو حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر ہٹا لیا۔ میرے نبی نے فرمایا سر کیوں ہٹایا ہے؟ یا رسول اللہ میرا سر گناہوں کی وجہ سے بوجھل ہے، اتنا وزنی ہے کہ یہ اتنا سر قابل ہی نہیں ہے کہ میں آپ کی پاک جھولی میں، پاک گود میں سر رکھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا
کیا مسئلہ ہے یا رسول اللہ؟ دل بڑا گھبرا رہا ہے، آخرت کی منزل بڑی مشکل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے میری طرف وحی کی ہے، اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیے، اللہ نے تجھے معاف کر دیے۔ یہ بات سنی خوشی سے جھوم اٹھے، چیخ ماری، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رحمت للعالمین پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا غسل دو، کفن کا انتظام کرو، جنازہ تیار کرو، میں رحمت للعالمین پیغمبر اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنازے کے لیے گھر سے باہر نکلے تو اپنے پاؤں کے انگلیوں پہ چل رہی ہیں، پاؤں پہ انگلیوں پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، پاؤں زمین پہ بھی نہیں رکھ رہے۔ جنازہ ہوا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج عجیب ہم نے معاجرہ دیکھا ہے، آپ زمین پہ پورا پاؤں نہیں رکھ سکتے تھے، انگلیوں کے بل چل کے جا رہے تھے، وجہ کیا تھی؟ میرے نبی نے فرمایا میرے ساتھیو، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی پکی توبہ کی ہے، اتنی پکی توبہ کی ہے، اللہ رب العزت نے اس کی توبہ کو اتنا قبول کیا ہے تو یہ فوت ہوا تو اللہ نے آسمانوں سے فرشتے بھیج دیے، اتنی تعداد میں فرشتے تھے۔ میں نبی بڑی دیکھ دیکھ کے بڑی پریشانی کے ساتھ بڑے اطمینان کے ساتھ پاؤں رکھ رہا تھا، میرا پاؤں کسی فرشتے کے پر پہ نہ آ جائے، اتنے فرشتے تھے۔ تو میرے محترم دوستو، آج ضروری یہ ہے کہ ہم معاشرے میں امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں تو اپنی نظر کو پاک رکھیں۔ اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو فرمایا تیسری شرط یہ ہے کہ نگاہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جو نگاہ پاک نہیں ہے، نمازی ہو، حاجی ہو، شب بیدار ہو، تہجد گزار ہو، صدقے خیرات کرنے والا ہو، اگر نگاہ پاک نہیں ہے تو اللہ کا محبوب نہیں ہے، اگر اللہ کا محبوب نہیں ہے تو جنت نہیں جا سکتا۔ فرمایا تین شرطیں ہو گئی، ان میں چوتھی شرط سنیں۔ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو فرمایا چوتھی شرط یہ ہے کہ تمہارا جسم پاک ہو، تمہارا جسم پاک ہو۔ اگر جسم پاک نہیں ہے پھر اللہ کے تم محبوب نہیں بن سکتے۔ ذرا اٹھائیے اللہ کا قرآن پڑھیے، ذرا قرآن پڑھتے جاؤ، سنتے جاؤ، جھومتے جاؤ کہ جسم ہمارا کیسے پاک ہوگا، کس چیزوں سے پاک ہونا ضروری ہے جس کے اندر ہم تھوڑا سا سوچتے بھی نہیں ہیں، غور بھی نہیں کرتے۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ میرے سامنے سورۃ المائدہ 6 پارہ ہے، آیت نمبر ہے جی 6، سپارہ بھی 6، سورۃ المائدہ 6 پارہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب ہے ایمان والوں کو، دنیا والوں کو نہیں۔ دنیا والوں میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، موحد بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے بھی ہیں، بدعتی بھی ہیں، لیکن یہ خطاب ہے ایمان والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے، جب تم کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، پس دھو ڈالو اپنے چہرے کو۔ نمبر 2 وایدیکم الی المرافق، دھوو دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت، کوہنیوں سمیت دھوو دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت۔ نمبر 3 وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرو۔ نمبر 4 وارجلکم الی الکعبین، اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ غسل کے اپنے وضو کے کتنے فرض ہو گئے؟ 4۔ قرآن بڑا آسان ہے یار، ہم نے قرآن کو مشکل کر دیا ہے۔ نمبر 1 فرمایا جب تم اٹھو نماز کے لیے تو وضو ضروری ہے، وضو کے 4 فرض ہیں، ان میں سے چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ ان کوہنیوں تک دھونا۔ نمبر 3 سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونا۔ یہ آ گیا۔ آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم ناپاک ہو، جنبی ہو، پلید ہو تو فَطَّهَّرُوا، خوب پاکی کرو، خوب پاکی حاصل کرو۔ اب یہ مسئلہ ذرا ایسا ہے کہ اس پہ غور کرنا ضروری ہے، یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ آدمی جنبی ہے، ناپاک ہے، اب اس نے غسل کرنا ہے، پاک ہونا ہے،
اگر جسم کا ایک حصہ بھی خشک رہ گیا تو یہ آدمی پاک نہیں ہے. تو فرمایا غسل میں کیا کرنا ہے؟ ناک میں پانی چڑھانا ہے، یہاں تک پانی چڑھانا ہے. نمبر 2 غرغرہ کرنا ہے، کلی نہیں کرنی. رمضان کا روزہ ہے تو غرغرہ نہیں کریں گے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا. رمضان کا روزہ نہیں ہے تو غرغرہ کریں گے. رمضان کا روزہ ہے تو کلی کریں گے. روزے کی حالت میں نفلی روزہ ہے یا رمضان کا روزہ ہے، کلی کرنا ہے، غرغرہ نہیں کرنا. اگر روزے میں نہیں ہو تو غرغرہ کرنا ہے، کلی نہیں کرنی. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اپنے جسم پہ پانی بہانا ہے. غسل کے 3 فرض ہیں، بڑے آسان ہیں. کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا کچی ہڈی تک، اس کے بعد اپنا سارے جسم کو دھو ڈالنا ہے. یہ 3 فرض ہو گئے جو بڑے آسان ہیں، یاد نہیں ہے. اب کیا کرنا ہے؟ پورے جسم کو ہم نے خشک نہیں رہنے دینا بلکہ گیلا کرنا ہے. تھوڑا سا ایک بال بھی اگر خشک رہ گیا تو یہ آدمی ناپاک ہے. عورت ہے، بیوی ہے، اگر اس نے والی پہنی ہوئی ہے، کوئی زیور چڑھایا ہوا ہے، انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، تو اس بیوی عورت کو چاہیے کہ انگوٹھی کے اندر بھی پانی داخل کرے، والی کے اندر بھی پانی داخل کرے.